نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی، ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال 11 قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت و لالہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے. اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا. قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے. بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو. لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے. میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے. ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی. بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش
جن کے اوپر قرضے ہیں, بیماریوں نے جکڑ لیا ہے, گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں, سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے, آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی, تو بات کو ٹالتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے. پردہ پوشی کرتے ہیں, کہتے ہیں کئی حصہ رکھا ہوا ہے, پردہ پوش. اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے, اکثر دیا کرتے تھے, اب نہیں دے پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں. ان لوگوں کا خیال کریں, ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں, ان پر توجہ کریں. وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے, لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الہافا. اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے, سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں, کا مزاج نہیں. ان کی طرف دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں, مجبور ہیں, ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں. غریب بیٹیوں, غریب بہنوں کا خیال کریں, اس طرف متوجہ ہوں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں, اس طرف آپ لوگ خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام, بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی. اب آپ اس کے جواب میں یہ کریں کہ فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, وانحر اور قربانی کریں. نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک ھو الابتر, آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان رہے گا. آپ کا دشمن. قربانی شعار اسلام میں سے ہے. قربانی اللہ کو بڑی محبوب ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج کو جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ظاہر ہے 10 ذی الحج کو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں عید کی, اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو 10 ذی الحج کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے, جانور کو ذبح کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی دلچسپی پیدا فرمائی ہے قربانی کے ساتھ, شوق اور ذوق کا ذکر فرمایا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی غیر موجودگی میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ ادھر آؤ, یہاں میرے پاس کھڑی ہو جاؤ. یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا میں تمہارے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں. قریب کھڑا کر کے حضرت فاطمہ کو حضور نے ذبح فرمایا. میں اکثر یہ بات آپ احباب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ 2 3 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا, لیکن قربانیاں اللہ کے رسول ہر سال 2 دیا کرتے تھے. کھانا 2 مہینے نہیں پکا اور قربانیاں 2, اور 2 قربانیاں دے کے حضور فرماتے ایک میری طرف سے ہے, ایک میری امت کی طرف سے ہے. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں فقر رہتا تھا. 3 دن امام حسن اور حسین 3 دن بغیر سحری اور افطار کے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے, کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے, پر قربانیاں مولا علی ہر سال 2 دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں لوگ سارا سال خوشحال رہتے ہیں اور بڑی سے 10 دن پہلے تنگ دست ہو جاتے ہیں. جو 5 لاکھ روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر لیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے ادھار اٹھا لاتا ہے. لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے پھر لوگ تنگ دستی کا اظہار کرتے. یاد رکھو جب بندہ رب کریم کے راستے میں دیتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت اسماء سے کہ تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کر, رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. قربانی کے لیے شوق پیدا کریں, ذوق پیدا کریں اور دلچسپی پیدا کریں.
یہ بات ٹھیک ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے شوق پیدا کریں۔ ایک ہے قربانی کرنا، پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے ایک وقت کا، وہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ۔ آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی توفیق دے۔ صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں، 50 حج فرمائے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ اللہ کو توفیق دے، قبول فرمائے، اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ 2 جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دیں؟ بولیے۔ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں، پکا۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے، لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے۔ بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے۔ چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھے ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا، فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کرے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو تم گول کر گیا کام۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی۔ یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے
اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے. وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے, ابا جی کی طرف سے قربانی ہے, اس دفعہ ابا جی کی, اگلی دفعہ اماں جی کی, اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو, جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے, اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے, ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے, اگر اس کو شوق ہے, دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے, پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے, اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے, سکون کرے, تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے, پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی, 10 سال. کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں؟ بولیے. اور جب حضور حج کرنے گئے, نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے, پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا, بڑا مشکل ہے, اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے, گرانا پڑتا ہے, باندھنا پڑتا ہے. سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے, اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور. وہ ہمارا اللہ خیر کرے, اب اللہ ہی حافظ ہے. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے. ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا, اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے بھی. کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ, 10 سال کا 12 سال کا, اس کو اندر لے جاؤ, ذبح کرنا ہے, روئے گا. اور بس کرو یار, یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے. اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے, اس کو کھڑا کر لا کے. قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے, وہ کھڑا کر, اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو, اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے. اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے, کفر کا جھنڈا اٹھائے, تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے. یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے. یہاں عجیب ماحول ہے, ڈر لگ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں, دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. نفیس ہی بڑے ہیں جناب, لطیف ہی بڑے ہیں. کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. اور امیر آدمی, اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا. اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی. مہربانی فرمائے, قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی. اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے, دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی تھی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے, جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے, اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے. تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے, ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے, کیا کریں گے, کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی, پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے, کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے, کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو سیاد, شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری, صیاد شکاری, شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو, تو صیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا, کھائے گا تو صحیح, ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے, اس طرح کرنا
کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، او شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ ودوحات آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے حد ہو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا، تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہٹ جا، پہلے میں نے جانا ہے، پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بولو ڈولو کھاتے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا. لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو. اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے. اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو. عجیب تماشا لگ گیا. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا.
جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا، اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا، کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے، اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چھترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے. آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چھترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو آپ کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں؟ تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا، ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی. تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا ہاں جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں، تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے، فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کو ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا.
اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں. ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول. یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں. اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. 7 کی 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے. 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں تو بھی شامل ہو جا. اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہے. پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ. اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے. اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے. اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اگر غلط ہے تو صحیح کر لے تاکہ سب کی قربانی تو بتا. یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اسے پوچھیں اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا. اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی سبحان اللہ. میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی. اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں کیفیت کا نام ہے. میرے حساب فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں. اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے. ہم کیفیت، اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھ لیں کیفیت کا نام دین ہے. نبی پاک کے نام کی قربانی میں قائل تو نہیں کرامت کا، لیکن ایک بات میں نے اپنے ایک استادوں سے، ایک بزرگوں سے سنی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو. اور بزرگوں کا قول ہے
اصل رنگ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی رنگ میں اس کو رکھیے گا، اور جس حد تک میں بات کر رہا ہوں اسی حد تک رکھیے گا۔ اب ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے، فوراً بات ریکارڈ ہوتی ہے، فوراً میڈیا پہ جاتی ہے، فوراً لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو بھائی جس حد تک سناؤں اسی حد تک رکھیے گا۔ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو اور وہ گوشت اس آدمی کو کھلاؤ جس کا حافظہ کمزور ہے، اللہ اسے وسیع حافظہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کرتے کہ میرا تجربہ ہے، نبی پاک کے نام کا جانور ذبح کرو، اور جس آدمی سے کوئی گناہ نہیں نہ چھوٹتا، کسی گناہوں میں الجھ گیا ہے، اسے وہ والا گوشت کھلاؤ، اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرمائے گا اور گناہ سے نفرت ہو جائے گی اسے، جو نبی پاک کے نام کا جانور ہو۔ تو ہم جو سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی پوچھ لیں، تو میں نے کہا حضور اگر بیمار کو کھلا دیں تو فرمانے لگے کھلا دو، اللہ صحت دینے والا ہے، پر بیمار کے لیے دوائیاں بڑی ایجاد ہو گئی ہیں، گناہگار کی دوائیاں نہیں ملتی، بیماروں کی دوائیاں بڑی ہیں، گناہگاروں کی نہیں ملتی، گناہگار کو کھلاؤ، اس لیے کہ جو چیز مصطفیٰ کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے رب اس کی بڑی قدر فرماتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جو چیز نبی پاک کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جب دوزخ سے گزرے گا تو دوزخ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی جلدی، جہنم کی آگ کہے گی جلدی جلدی گزر جا، جلدی، تو مومن کہے گا تو آگ ہے، تجھے کیا بات ہوئی، پل صراط سے گزر رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا، اس کے پاس سے گزر رہا ہے دوزخ کے، تو پاس سے گزرتے وقت بھی کہتے جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نور کی چمک میری آنکھ کو ہی ٹھنڈا کر دے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے اس کی اللہ بڑی قدر فرماتا ہے، جبھی تو ہماری قدر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم جس طرح کے بھی ہو سب سے افضل، اس لیے کہ میرے محمد کا کلمہ جو پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قربانی کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے، ایک دینا ہے خالص غریب لوگوں کو، جی کیا دینا ہے ان کو، جی غریبوں کو کیا دینا ہے، نال چڑکا نہیں دینی ہے 250 آ بھی گئے ہو تسی اجے تو کھل بھی نہیں لائی، چڑکا نہیں دینی ہے، اور جو تیرے دروازے تک چل کے آ گیا، اور اللہ پاک سے ڈرا کر، بس یہ سوچ کہ اس نے تجھے دینے والا بنایا ہے، بھائی یہ سوچ کہ کوئی کسی کے دروازے تک نہیں جاتا، یہ سوچ وہ بڑا بے نیاز ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا، تیرے دروازے تک آ گیا نا بس ٹھیک ہو گیا، تو سمجھ کہ اس نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے دروازے تک شاپر لے کے آیا ہے، جھڑکے نہ دے، اتنے بہ جا، تو آ بھی گیا ہے، ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، بالکل بس جو آ گیا ہے نا اس کو عزت دے، وقار دے۔ غریب کو گوشت دینا ہے، 7 جھڑکے نہیں دینی، اور اس کو بڑی عجیب بات ہے، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 پنکھے چل رہے ہیں، اور انہوں نے جناب بڑا صوفہ رکھا ہوا ہے اور ٹپ میں گوشت رکھا ہوا ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں چائے پینی، بس کر یار بس کر، بے پرواہی وے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، ڈر اس کی بے نیازی سے، دیکھ جو تیرے دروازے تک آ گیا، بس آ گیا، اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، اور اسی پہ اکتفا کر۔ اور کسائی سے بھی میری گزارش ہے کہ فٹافٹ ذبح کرنا ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے، جانور میں ابھی جان ہوتی ہے تو کھلڑی اتارنی شروع کر دیتے ہیں، ظلم ہے۔ جس محبوب نے فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، جنہوں نے کہا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، انہوں نے تمہیں کیسے اجازت مل گئی ہو؟ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ اور آپ بھی کسائی کی منت کریں، لڑائی نہیں کریں، گزارش کریں، کہیں ذرا ٹھہر جا یار، 2 منٹ ٹھہر، ٹھنڈا ہونے دے، اسے ٹھنڈا ہونے دے۔ زندہ آدمی کی کھال اتاریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ظلم میں نے دیکھا، اسی وقت اس نے لٹکا دیا، پیر کاٹنے لگ گیا، فٹافٹ نہ، ٹھنڈا ہونے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جانور ٹھنڈا ہو کا گوشت بنائیں اچھے طریقے سے، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، عید والے دن روزہ ہوتا ہے تو قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے، روزہ کوئی نہیں ہوتا، بس اتنی بات ہے کہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اچھا فعل ہے کہ آپ سب سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت ہی کھائیں۔ تو شوگر والے بیچارے کی شوگر لو ہوئی ہے، گوشت ملے گا 5 بجے، وہ تو مر جائے گا، تو کوئی ضروری نہیں، وہ کھانا کھائے جو گھر میں
موجود ہے ناشتہ وہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں، گوشت بن جائے تو وہ کھا لے، کوئی روزہ نہیں، عید والے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یوم عرفہ کا روزہ ہے، عید والے دن کا کوئی روزہ نہیں۔ بہرحال گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خالص غریب آدمی کو، دوسرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، تیسرا گھر میں رکھیں، استعمال کریں، کھائیں۔ سارا گوشت گھر میں رکھنا بھی جائز ہے اور سارا بانٹ دینا بھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر یاد کراتا ہوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا وہ والے لوگ ہیں جن کے گھر میں آج بھی گوشت پکے گا۔ قربانی دینے والے وہ لوگ ہیں جو ہفتے میں ہر 3 دن گوشت کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں۔ تو آپ تو سارا سال کھا رہے ہیں، ہر جمعے والے دن 3 کلو بکرے کا گوشت آتا ہے، تو جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹ دیں، سارا غریب کو دیں۔ اور مصطفیٰ 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 ہو جائے عاشق یار حسین دے نانے دا،